ہماری کتاب میں اللہ رب العالمین نے نمبروں کا بھی ذکر کیا، اور نمبروں کی بہت امپورٹنس ہے ہماری کتاب کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی ذات، ان کی ذات واحد ہے، احد ہے، تو ہمارا جو سب سے پہلا نمبر ہے اس کی بھی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے 3 نمبروں کا، 7 نمبر کا، 40 کا اور اس طرح کے بہت سارے نمبروں کا استعمال کیا ہے اپنے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین جب سورہ اعراف میں آتے ہیں تو سورہ اعراف وہ سورت ہے جس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو جو نمبر دیا ہے وہ 7واں نمبر دیا ہے۔ تو سورہ اعراف کو اللہ رب العالمین نے نمبر 7 دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کو 7واں نمبر دیا ہے اور 8ویں اور 9ویں پارے میں ڈالا ہے اس کو، تو اس سورت کا جو کمبینیشن ہے وہ 7 8 9 بن جاتا ہے۔ اس سورت کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر اللہ رب العالمین دوسری دفعہ اپنی ذات کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کا اس مقام کے اوپر جس مقام پر اللہ رب العالمین ابلیس کو کہتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ تو اس جگہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہوتی ہے، اس جگہ پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ رب العالمین نے آدم کی تخلیق کر کے آدم کو زندہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے ابلیس ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مخلوقیں اللہ رب العالمین کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کو وٹنس کر رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو شہادت مل رہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم کو جب تخلیق دیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو اپنا نور دکھایا، اللہ رب العالمین نے آدم کو فرشتے دکھائے، اللہ رب العالمین نے آدم کو ابلیس دکھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں پہ پیدا کرنے کے بعد اپنا حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو دی جنت۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں اپنی ذات مبارک کا، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں جو ہے شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا تھا تو وہاں پر اپنی ذات کی پھر وہاں پہ ہمیں وٹنس دی تھی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی صورتوں کے اندر جگہ جگہ پر اپنی وٹنس دی ہے جب اللہ رب العالمین آدم سے اور ابلیس سے اور فرشتوں سے کلام فرما رہے ہوتے ہیں اس قرآن کے اندر۔ تو 7 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ ذکر ملے گا، سبحان اللہ۔ پر جب اللہ رب العالمین نے آدم کو تخلیق دی، اور جب آدم کا اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں ذکر فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں آدم کی غلطی کا ذکر فرماتے ہیں، اس کی نافرمانی کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں۔ پر جب اللہ رب العالمین آدم کو تخلیق دیتے ہیں عرش کریم کے اوپر، تو عرش کریم پر اللہ رب العالمین آدم کو اپنی سب سے زیادہ فرما بردار تخلیق دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو نافرمان تخلیق بھی دکھاتے ہیں۔ یہ 2 تخلیقوں کے کردار دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آدم کو دیتے ہیں 3 نفسیں، اور 3 نفسیں دے کر کے اللہ رب العالمین یہ فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی شان کو اپنی آیتوں میں ہمیں دکھاتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے سبحان اللہ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی شہادت دی ہے، اپنی ایگزسٹنس کی، حی القیوم کی، اول کی۔ اور اللہ رب العالمین جب فرشتوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، تو سورہ بقرہ میں فرشتے جو ہیں وہ ہماری ڈیسٹنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیچے جائیں گے اور لڑیں گے اور یہ دنگا فساد کریں گے۔ تو اس جگہ پہ اللہ رب العالمین انسان کا یہ فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں جس فیوچر میں آج ہم ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جاتے ہیں ادھر سورہ اعراف میں، اور سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین جب ذکر فرماتے ہیں تو ابلیس یہی کہتا ہے اللہ رب العالمین کو کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اور اس کو اس دن تک بہکاؤں گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ تو ابلیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انسان کی اور اس کل کائنات کی تقدیر میں جو ہے وہ آخرت لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے اس بات کا۔ اور جب انسان وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو اس انسان کو بھی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما بردار مخلوق کون سی ہے، نا فرما بردار مخلوق کون سی ہے۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی سزا دے کر کے اللہ رب العالمین اس کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ہر چیز سے اس کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں، اسے جنت چھین لیتے ہیں، اس سے اس کی خوبصورتی چھین لیتے ہیں، اس سے اس کی طاقت چھین لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو سزا کے طور پہ دنیا میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر آدم وہاں سے اپنے آپ کو بناتا ہے اور اس قابل کرتا ہے کہ آج وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے انسان نے اپنے لیے خود کریٹ کری ہے، اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے اس نے اسی طریقے سے کریٹ کیا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کریٹ کیا ہے۔ اور ہم انسانوں کو کریٹ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا کانشیس دے کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے اپنی لاس کے اندر کہ ان کے لاس کو تم نے فالو کرنا ہے۔